बड़ा म्यार है। दो कानून है पाकिस्तान में, एक इमरान खान के लिए है, पीटीआई के लिए है, और दूसरा कानून जो है माशाल्लाह उन बादशाह सलामत के लिए। आज जो इमरान के साथ हो रहा है, इमरान को एक डोनाल्ड लू कहता है, उसके हमारे जो एम्बेसडर है असद मजीद, उसको एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला या निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, वगरना तुम्हारा हशर करेगा। शर्म आनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर शेयर न करता ये कौम के साथ, जिस तरह भुट्टो ने उस वक्त राजा बाजार में लहरा के दिखाया था कि ये देखो हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है कि एटम बॉम्ब बंद कर दो वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। ओ भाई, वो भी तो साइफर था। क्या आज भुट्टो को आप गद्दार कहते हैं? क्या आप भुट्टो को कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की उसने वायलेशन की? आप भुट्टो को हीरो मानते हैं इसलिए कि उसने एटम बॉम्ब दिया पाकिस्तान का, उसने अमेरिका की धमकी नहीं तस्लीम की, कबूल की, हेनरी किसिंगर की बात नहीं की, जान तो दे दी, जान तो आनी जानी है, पर किस धज से किस शान से किया। और आप देखें आज यही काम हम इससे कर रहे हैं इमरान खान के साथ, जिसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और जिसने कहा कि मैं कौम को बताता हूँ कि ये जो है इस तरह से साजिश होकर हमारी हुकूमत को घर भेजा जा रहा है। ये पानामा लीक में 6 ऑफशोर कंपनीज, नेल्सन नेस्कोल और बाकी कंपनियां थी, जिनके ज़रिए शेल कंपनियां थी जो शरीफ ब्रदर्स ने, शरीफ ख़ानदान ने बनाई थी, जिसके ज़रिए इन्होंने दुनिया में ये मनी लॉन्ड्रिंग करके फर्जी नामों पर इन्होंने कंपनियों के नामों पर जायदादें ली थी। जब मौसूफ से पूछा जाता है जायदाद का तो महारानी दुख्तर अख्तर फरमाती हैं ये तो बाहर की बात करते हैं, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई ढेले की जायदाद नहीं है। और बेनिफिशियल ओनर यहाँ पाई गई कागजों में खुद मरियम बीबी। और जब नवाज शरीफ साहब से पूछा गया तो इन्होंने कतरी खत लहरा के कहा कि ये हैं वो वसाइल जिनका किया गया, और जब अदालत में आ गया तो आज कोई मानने को तैयार नहीं है कि किसके ये एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर वन हाइड पार्क भी खरीदे गई। मेरे पास एक एक तफसील मौजूद है जिस तरह से धरती माँ को लूटा गया। यहाँ तो हमने उल्टी गंगा बहा दी है, हुकूमत को हमने रियासत के ऊपर हावी कर दिया है, इसके ऊपर हमने अदलिया को हावी कर दिया है, और इन सारों से ऊपर हमने मुख्तदर हलकों को कर दिया है। तो ये एक उल्टी गंगा हमने बहा दी है जो आइन की बिल्कुल रूह के मुतसादिम है। हमने आइन को मजरूह करके रख दिया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आवाम की तज़हीक है। शर्म आनी चाहिए ऐसा केस बनाने वालों पर। मैंने ये बहस की हाई कोर्ट में, और लेकिन एक तकनीकी ग्राउंड पर उन्होंने वापस भेज दिया। शर्म आनी चाहिए, मुझे तो हैरत होती है। और वही चीफ जस्टिस साहब एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो पैदा कर रहे हैं, कानून की इस्तिलाह में नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है कि एक केयर टेकर वो सेटअप में कि जी उनको जो है प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है, हालांकि सज़ा याफ्ता मुजरिम को जो मफरूर हो अदालती, जिसकी जब्त हो चुकी हो जायदाद, कुर्क हो चुकी हो तमाम चीज़, 1 महीने का जो है इंदिया करके आज़म करके एफिडेविट देकर, उस भाई साहब जिसने एफिडेविट दिया उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया, बजाय इसके कि उसको जेल भेजते कि तूने झूठ बोलकर ये बयान अल्फी दिया है। 4 साल के बाद मौसूफ तशरीफ लाते हैं। देखिए अजीब बात है, एम्बेसडर का काम ये होता है कि वो पाकिस्तान की अदालत के अहकामात की तकमील करें। उसका काम था कि यहाँ उस बादशाह सलामत को हथकड़ी लगाकर जेल में करके उसको डिपोर्ट करके वहाँ जो है वो जेल में जाता, अडयाला जेल में, बाकी की सज़ा भुगतता। लेकिन वहाँ क्या बात है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर उसके लिए बायोमेट्रिक कराए जाते हैं। इमरान खान बायोमेट्रिक करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है, वकीलों को मारा जाता है, मेज़ और कुर्सियों को वहाँ उखाड़ा जाता है, हाई कोर्ट के अमले को जो है तशद्दुद किया जाता है। वहाँ उसको तो कोई भी नहीं देखता। यानी मारने वाले, उसको पकड़ने वाले जो रेंजर्स गए थे, वर्दियों में गए थे, और 9 मई को अगर उसके शाखसाने में 9 मई हुआ तो 9 मई के नीचे सारी पीटीआई को दफन करके रख दिया।
10,000 اشخاص کو انہوں نے گرفتار کیا، اور آج تک اس کے شاخسانے میں 200 مقدمات جو ہے درج کیے گئے، اور ساری پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے اندر کر دیا گیا، پابا سلاسل کر دیا گیا۔ او بھائی، اس کے عوامل کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا اسے غلط گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سینکچوری آف جسٹس ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز، یہ گہوارہ ہے انصاف کا، امن کا گہوارہ ہے۔ یہاں سے پولیس تو کیا، فوج تو کیا، کوئی بھی وہاں اندر گھس کے گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اس حکم کو جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا تھا کہ یہ گرفتاری جائز ہے، اسے کالعدم قرار دے کے لکھا کہ یہ انلیگل اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان کو سینکچوری آف جسٹس سے کوئی اختیار نہیں تھا، اور انہیں آزاد کر دیا گیا عمران خان کو۔ ایک طرف یہ عالم ہے، اور وہی چیف جسٹس صاحب جنہوں نے عمران کو وہاں گرفتاری کو جائز قرار دیا، وہ اس شخص کو جس کے سزا کی اپیل انہوں نے خود خارج کر کے داخل دفتر کر دی، جس کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت نکالے، ان کے لیے چشم برآ بیٹھے، آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 بجے وہ مہاراجہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور وہاں نیب خود بخود پیش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو جو ہے ان کی وہ لے لیں، بیل پروٹیکٹیو لے۔ ایسا بھی کبھی سنا ہے؟ اور اگلے ہی دن جو ہے اس کی اپیلیں برآمد کر دی جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہماری اپیل جو ہے عمران خان کی، وہ ریزرو کی جاتی ہے، اس کو طوالت دی جاتی ہے دلاور کے لیے، جو یہاں آپ کا آیا تھا، ماشاءاللہ آپ نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، جس جج نے ان کو سزا کی تھی، اس کو وہ تحفظ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ بادشاہ سلامت کو جو ہے ہائی کورٹ ہی نہیں صرف، بلکہ وہ جو کیئر ٹیکر جو پنجاب کی حکومت ہے، وہ 401 ضابطہ فوجداری میں بھی اس کی ضمانت لے لیتی ہے، جو عدالتی معاملات میں صریحاً مداخلت ہے۔ تو یہ ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے، دوہرا معیار ہے، دو قانون ہیں پاکستان میں، ایک عمران خان کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور دوسرا قانون جو ہے ماشاءاللہ ان بادشاہ سلامت کے لیے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ابھی آپ نے اعلان کیا، وہ سپریم کورٹ نے ڈنڈا دے کے کیا، وہ بھی صدر پاکستان کی تصدیق کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اختیار صدر پاکستان کا ہے تاریخ دینے کا الیکشن کا، لیکن جب پہلے 14 مئی کا سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کرواؤ، اس وقت جو ہے حکومت نے سارا لمبی پڑ گئی اور کہا کہ ہم نہیں کروانے دیں گے، اور پارلیمان جو جعلی پارلیمنٹ تھی، کیونکہ راجہ ریاض اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہو تو پھر وہ کیا پارلیمنٹ ہوگی، اور کیا وہ آپ اس سے انصاف کی توقع رکھیں گے۔ باہر کا اس کی ایک بنائے ہوا وہ قانون بنایا گیا جس قانون پر صدر پاکستان نے دستخط ہی نہیں کیے، اور صدر نے بانگ دوہل کہا کہ نہ میں نے آفیشل سیکریسی ایکٹ کی ترمیم میں کو اپروول دی ہے، نہ میں نے آرمی ایکٹ کے جو قانون کی ترامیم ہے اس کی اپروول دی ہے، اور یہ میرے دفتر والے جو ہیں انہوں نے عمدن قصدن بےایمانی کرتے ہوئے اس کو واپس نہیں بھیجا ہے۔ لیکن وہ قانون بن گیا، حالانکہ وہ قانون آئین کے تحت بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ رزی کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی آڑ میں پھر خان صاحب کو سائفر کے کیس میں اندر کر دیا گیا۔ میں نے اس میں بیل ان کو سسپینڈ کروائی سینٹینس، جو توشہ خانے کا کیس تھا، وہ بھی دھیلے کا کیس نہیں تھا، جورسڈکشنل انکیپیسٹی تھی، نہ تو جج صاحب وہ سن سکتے تھے، ان کو اختیار سماعت تھا، نہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو تھا وہ کمپلینٹ ہی کرنے کا مجاز تھا۔ تو بنیاداً وہ رزی کا ٹکڑا تھا، ایک کاغذ جس کی بنیاد پر خان کو سزا کی گئی، اور وہ جب میں نے دلائل دیے تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ باہر کیف وہ تو ہم انشاءاللہ عدالتی جنگ تو لڑیں گے ہی، جتنے مرضی مخدوش حالات ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو عدلیہ نے استعمال کرنے ہیں۔ میں کوئی دقیقہ واگزار نہیں کرتا ججز کو یہ باور کرانے میں کہ آپ اللہ کو جواب دے ہیں، ڈریں اس کی لاٹھی سے۔ مولوی مشتاق نے جبر ظلم کیا تھا بھٹو کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس کی عبرت کا نشان بنایا، اس کی لاش کو مکھیوں نے کھایا تھا اور بھگدڑ مچ کے کئی لوگ مر گئے تھے۔ اللہ نے دکھایا اس کی لاش ناقابل شناخت تھی، کالی سیاہ ہو کر وہ اس طرح ہوئی تھی، اور وہ شہد کی مکھیاں جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو صرف رس گھولتی ہیں، مٹھاس گھولتی ہیں، انہوں نے زہر
اللہ سے نے دکھایا کہ انہوں نے زہر کے انجیکشن دیے مولوی مشتاق کی لاش کو جو ناقابل شناخت تھی جس کی بھگدڑ ہے. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ظلم جو ہے جتنا بھی ہو جائے ظلم ظلم ہوتا ہے, اور اس لیے ناانصافی کی نہ تو ریاستیں چل سکتی ہیں, کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم اور بے انصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی. لیگ کا ہم نے بھی کیس کیا تھا, پی ٹی آئی کے علاوہ بنیاد ہم نے شروع کی تھی. میں لیڈ کاؤنسل تھا, میرے ساتھ اعتزاز اعظم تھا, میرے ساتھ فاروق نائک تھا, میرے ساتھ یہ رضا ربانی تھا اور بخاری تھا. یہ ٹاپ کے ہماری ٹیم تھی. ہم نے یہ کیسز دیکھے تھے. یہ پاناما لیک میں 6 آف شور کمپنیز, نیلسن نیسکول اور باقی کمپنیاں تھیں جن کے ذریعے شیل کمپنیاں تھیں جو شریف برادرز نے, شریف خاندان نے بنائی تھی, جس کے ذریعے انہوں نے دنیا میں یہ منی لانڈرنگ کر کے فرضی ناموں پر انہوں نے کمپنیوں کے ناموں پر جائیدادیں لی تھیں, اور ان جائیدادوں کے ذریعے انہوں نے منی لانڈر کر کے اسحاق ڈار کا پھر کنفیشنل سٹیٹمنٹ, جب میں اٹارنی جنرل تھا پاکستان کا تو میں نے پیش کیا تھا وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار کا. اس نے لکھا کہ میں کس طرح سے شریف فیملیز کی منی لانڈر کر کے قاضی فیملی ہے لندن میں یہاں ان کے اکاؤنٹس میں بھیجتا تھا, اور پھر کس طرح سے اس کی لیئرنگ کر کے ہم اس کو کرتے تھے. یہ کس طرح سے پاک لین کے فلیٹس خریدے گئے, کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل بنائی گئی, کس طرح سے باقی جو ہے ایسٹس اور جاگیریں جو ہے دھرتی ماں کو لوٹ کر یہ بنائی گئی. تو معاف کیجئے گا, جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 2018 کے, وہ فیصلہ جو ہے, فیصلہ تو صرف یہ تھا کہ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی. براڈ شیٹ ایک اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک فرم یہاں ورجینیا آئی لینڈ کی انگیج کی تھی جنہوں نے ایسٹ ریکوری کی تھی دنیا ساری میں. یہ پاناما لیک کے علاوہ یہ تھا. 10 والیوم انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کروائے جس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی بھی موجود تھی اور باقی لوگ جہاں کی سربراہی میں آپ کو یاد ہوگا. ان 10 والیومز میں بھی ساری کی ساری ان کی ایسٹس کی اور پراپرٹیز کی تفصیل موجود ہیں, تفاصیل موجود ہیں. اور جب موصوف سے پوچھا جاتا ہے جائیداد کا تو مہارانی دختر اختر فرماتی ہیں یہ تو باہر کی بات کرتے ہیں, میرے تو پاکستان میں بھی کوئی دھیلے کی جائیداد نہیں ہے, اور بینیفیشل اونر یہاں پائی گئی کاغذوں میں خود مریم بی بی. اور جب نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے قطری خط لہرا کے کہا کہ یہ ہیں وہ وسائل جن کا کیا گیا, اور جب عدالت میں آ گیا تو آج کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس کے یہ ایسٹس اور پراپرٹیز ہیں. پھر ون ہائیڈ پارک بھی خریدے گئی. میرے پاس ایک ایک تفصیل موجود ہے جس طرح سے دھرتی ماں کو لوٹا گیا. تو جو 2018 والے آپ اس فیصلے کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلے میں بھی جو ان کو خائن, اور 2 ججز نے تو کہہ دیا نا کہ یہ جو ہے یہ ڈان بھی ہیں اور یہ جو ہے وہ گاڈ فادر بھی ہیں اور سسیلین مافیا بھی ہیں, لیکن باقی 3 ججوں نے کہا کہ آپ ایک جو ہے پہلے جے آئی ٹی بنائیں اور یا اس کا کریں. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, تیری جان میری جان, عمران خان, عمران خان, عمران خان زندہ باد.